والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. قضا کس کو کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کفارہ کس کو کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں بالکل واضح طور پر سمجھ لیجئے. قضا کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے رمضان المبارک کے اندر ایک روزہ چھوڑ دیا، آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو رمضان کے بعد آپ کو صرف ایک روزہ رکھنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا بغیر کسی شرعی عذر کے، آپ نے روزے کو توڑ دیا، یعنی روزہ رکھ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے ایسی چیز کھا لی جس کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس روزہ کو ٹوٹ جانے کے بعد اسی طرح آپ نے اگر بیوی سے ہم بستری کی تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس میں چاہے انذار ہو یا نہ ہو، صرف دخول سے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہوگا. جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کفارہ کیا ہے کہ آپ کو اس روزے کے بدلے ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرنا ہوگا. تو اس زمانے میں موجودہ دور میں نہ غلام پائے جاتے ہیں نہ باندی پائی جاتی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے غلام آزاد کرنا یا باندی آزاد کرنا. تو کیا کرنا ہے؟ تو قرآن کریم نے دوسرا بھی آپشن دیا. کیا کہا؟ اگر یہ چیز آپ کے اوپر میسر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو 60 روزہ رکھنا ہوگا ایک روزے کے بدلے میں. اگر آپ 60 روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ کو 60 مسکین کو دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلانا ہوگا. یعنی ان میں سے کوئی ایک ضرور کرنا ہوگا، یا تو آپ غلام یا باندی آزاد کریے، یا 60 روزہ مسلسل رکھیے بیچ میں ناغہ کیے بغیر، یا 60 مسکین غریب کو کھانا کھلائیے. آپ ایک مسکین کو بھی مسلسل 60 دن تک کھانا کھلانا چاہیں تب بھی کھلا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ عورت کا ہے. عورت جب روزہ چھوڑ دے تو وہ مسلسل 60 دن روزہ کیسے رکھے گی، چونکہ وہ پورے مہینے پاک نہیں رہ سکتی. تو اس کے بارے میں شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ ناپاکی کے حالت میں عورت جو روزہ چھوڑے گی وہ جو ہے تسلسل کے منافی نہیں ہوگا. یعنی جو تسلسل کہا گیا ہے اس دن میں روزہ چھوڑنے کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا. پاک ہوتے ہی فوراً اسے روزہ رکھنا پڑے گا. پاکی کے بعد اگر ایک دن بھی روزہ چھوڑتی ہے تو وہ تسلسل کے منافی ہے، وہ تسلسل میں شمار نہیں ہوگا. تو یہ ہے کفارہ کا مسئلہ کہ جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کوئی ایسی چیز کھا لیا جو غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا. اسی طرح کوئی آدمی آنکھ میں سرما لگا لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر کھانا پینا شروع کر دیا. اسی طرح اور بھی کچھ اعمال ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آدمی نے کر لیا اور سوچا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر کھا پی لیا. ان ساری صورتوں میں کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، قضا بھی کرنا ہوگا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. لیکن غیر رمضان میں اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ادا کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر رمضان کا قضا کوئی کر رہا تھا غیر رمضان میں، اس وقت روزہ توڑ دی تو آیا اس کا بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا. صرف رمضان کے روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں ان کا کفارہ ادا نہیں کرنا. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.